لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ گرامی منزلت سامعین محترم، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہت ہی قابل احترام مائیں اور بہنیں، میرے اور آپ کے لیے یہ بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، پاک رات ہے کہ اس میں ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اپنی بساط کے مطابق بندگی اور عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بلا شبہ باقی مہینوں کی نسبت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ باقی مہینوں کے اعتبار سے سردار مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ وہ یقیناً آپ نے علماء سے، خطباء سے، واعظین سے سن رکھا ہے۔ صرف ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نسبت سے فرمائی ہے وہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، اس سے بڑی امید بچ جاتی ہے اور انسان کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ محنت، اس کی یہ کاوش رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ احادیث میں آتا ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو حسب نیت اسے مختلف اجر ملتا ہے، ہر شخص کو ایک جیسا اجر نہیں ملتا، یہ انسان کی نیت پر منحصر ہے۔ کسی کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، کسی کو 70 مل جاتی ہیں، کسی کو 700 تک بھی مل جاتی ہیں۔ یہ انسان کی نیت ہے، اس کے عمل میں توجہ ہے، دل کی حضوری ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جتنا کوئی زیادہ انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ عبادت کرتا ہے اتنا ہی اسے وہ اجر مل جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو رکھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کی جزا، اس کا انعام، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کا بدلہ دینا، اور اللہ اپنے شان بدلہ دے۔ اور یقیناً اللہ اگر اپنے شان یہ بدلہ دے گا تو آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کتنا ہوگا۔
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں اس کی کوئی حد بندی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ 10 گنے دوں گا، 70 دوں گا، 700 دوں گا، نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے شان ہر اس شخص کو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ ایک اور بات بڑی حوصلہ بخش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اسے باب الریان کہتے ہیں۔ قیامت کے روز یہ دروازہ کھلا ہوگا اور دروازے سے آوازیں آئیں گی، آئین الصائمون، وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے روزے دنیا میں رکھے، وہ تشریف لائیں اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں۔ یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہوگا جب تک کہ آخری روزے دار اس میں سے گزر کے اندر نہیں چلے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر روزے کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کر لاپرواہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کی صیانت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن پھر روزے کی حفاظت نہیں کرتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ بندہ جو روزہ تو رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس کا تعلق جھوٹ سے ہے، غیبت سے ہے، چغلی سے ہے، برائی سے ہے، ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔ روزہ بھی رکھیں، سارا دن منہ بھی بند رکھیں، بھوک بھی برداشت کریں، پیاس بھی برداشت کریں، لیکن شام جب ہو تو خالی ہاتھ کچھ بھی پلے نہ ہو۔ میرے بھائی، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اس روزے کو آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی حسن نیت کے ساتھ ہی روزہ رکھتے ہیں، لیکن پورا دن ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس روزے کی پوری حفاظت کریں۔ کوئی ایسا عمل آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے اشارے اور کنائے سے سرزد نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کا روزہ خراب ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بے حساب اجر دے اور باب الریان آپ کا نام لے لے کے پکارے، تو بھائی پھر اس کا اہتمام مجھے بھی آپ کو بھی کرنا۔ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کی حفاظت اس سے مشکل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں، کسی کو اس کے قدموں پر کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کی اعانت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے کان میں بھی بتایا، اس کے کان میں بھی بتایا، اس کو بھی خبر دے دی، اس کو بھی خبر دے دی۔ وہ نیکی جو آپ نے کی تھی وہ اس طرح سے برباد ہو۔ اس لیے بھائیوں، اس بات کا اہتمام رمضان کے اس مہینے میں بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ موسم اچھا ہے۔ وہ روزے بھی آپ نے رکھے ہیں نا جو جولائی اگست میں آئے، شدید گرمی حبس کے موسم میں، وہ بھی آپ نے رکھے۔ الحمدللہ اس کے مقابلے میں یہ روزے تو بہت آسان ہیں، لیکن یاد رکھیں روزہ گرمیوں کا ہو یا سردیوں کا ہو، بہرحال روزہ ہے، اس کے اثرات تو انسان پر ہوتے ہیں، اور یہ اثرات انسان کو قبول کرنے چاہیے، یہ قبول کرنے چاہیے۔
اس لیے کہ روزہ ایک خالص روحانی عبادت ہے، اس کا تعلق انسان کی روح سے۔ میں اور آپ مٹی سے بنے، ہمارا یہ جسم، یہ بت کس سے بنا ہے؟ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ ہمارے اندر گوشت ہے، خون ہے، ہڈیاں ہیں، سب مٹی سے بنا۔ اللہ نے ہمیں غذا بھی مٹی سے دی۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں نا، وہ سبزیاں ہوں، گوشت ہو، وہ اناج ہو، چاول ہو، کچھ بھی چیز ہو، پھل ہو، سب یہ مٹی سے بنا۔ یہ مٹی سے بنی ہوئی غذا ہمارے اس جسم کو طاقت دیتی ہے، اور ہم کوشش کر کے اچھی سے اچھی غذا کھاتے ہیں، بلکہ ڈاکٹروں سے مل کر وٹامنز لیتے ہیں، کچھ حکیموں سے مل کے کوئی خمیرہ کھاتا ہے کہ جسم جو ہے وہ توانا رہے، طاقتور رہے۔ اس جسم کے لیے ہم بڑی فکر مندی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس جسم کے اندر ایک اور چیز بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے جو اس جسم کے اندر ہے، اور یہ روح ہی کی وجہ سے ہم چلتے پھرتے ہیں۔ یہ روح ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی، وہ بھی اس جسم میں ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کے لیے فکر مندی کا اظہار نہیں کیا، کبھی سوچا اس کے لیے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ میرا جو جسم ہے اس میں ایک روح بھی ہے، اور میں اس روح کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اس کی بھی تو غذا ہے، اور اس کی غذا اللہ نے آسمانوں سے نازل کی۔ اس کی غذا مٹی نہیں ہے، یہ خوراک نہیں، اس کی غذا قرآن حکیم ہے، اس کی غذا تسبیحات ہیں، تحمیدات ہیں، تمجیدات ہیں، تسبیحات ہیں، یہ وہ اللہ کا ذکر، یہ سب اس کی غذا ہے، یہ اس کی غذا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی غذا کا خیال کرتے ہوئے اپنے جسم کو تو مضبوط کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جسم نفس امارہ بن جاتا ہے، یہ سرکش باغی بنتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کا پیٹ بھر جائے، پیٹ بھرا ہو، پھر اسے شرارتیں سوجتی ہیں، پھر اسے برائیاں سوجتی ہیں۔ پیٹ خالی ہو نا، بھوکا ہو، پھر اسے کچھ نہیں سوجتا، پھر اسے یہ فکر ہوتی ہے کہاں سے کھانا ہے۔ یہ پیٹ ہی بھرتا ہے تو انسان پھر برائیوں کی طرف سوچتا ہے۔ تو جب ہم کھا کے اس جسم کو توانا کر کے، اس کو موٹا تازہ کر کے، تو اپنی روح کو کمزور کر دیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جسم، یہ نفس امارہ اپنی روح کے اوپر قبضہ کر لے، اسے اپنے تابع کر لے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، بغاوت بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے، الٹے سیدھے کام بھی کرتا ہے۔ اب اس روح کو طاقتور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس روح کو طاقتور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو کمزور کریں، اسے نارمل کریں، اسے اس کی اوقات پر لے کر آئیں، تاکہ روح جو ہے اس میں قوت پیدا ہو۔ اور اس کے لیے رمضان سے بہتر کوئی موسم نہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ ہم روزے رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، یقیناً اس کے اثرات ہمارے اس جسم پر آتے ہیں۔ جہاں ہم دن میں کئی دفعہ کھاتے ہیں، ناشتہ کر لیا، دوپہر کا کھانا ہے، عصر کی چائے پی لی، درمیان میں کوئی پھل بھی کھا لیا، اور درمیان میں کچھ مشروبات بھی لے لی، وہاں یہ سب کو چھوڑ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اور شام۔ نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے
ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، موقع ملتا ہے تو تلاوت کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہم کرتے ہیں تو اس سے روح کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر تو ہلکا ہوا لیکن اللہ کی طرف اس کا رجوع زیادہ بہتر ہو۔ یہ رمضان کے مہینے کی ایک ایسی پریکٹس ہے جو ہر وہ شخص کرتا ہے جو روزے رکھتا ہے اور اس کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ روح، اس کا مسکن، اس کی جگہ انسان کے جسم کے اس حصے میں ہے جو جسم میں سب سے زیادہ اچھا اور خوبصورت ٹکڑا۔ روح کا مسکن، روح کی جگہ ہمارے جسم میں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہمارے جسم میں سب سے خوبصورت ٹکڑا ہمارا دل ہے، ہمارا دل ہے، اور اس دل کی وجہ سے ہماری حیات جاویداں ہے، چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہو، آپ نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو پورا جسم خراب، فاسد۔ فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، اور روح کا تعلق اس دل سے ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر ہمارا دل پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، طاہر ہے تو یقیناً ہماری روح بھی تازہ ہے، وہ بھی سکون میں ہے، وہ بھی خوش ہے۔ لیکن اگر دل صاف نہیں، دل گندا ہے، اس میں کچرا ہے، گندگی ہے، بہت سارا فاسد مادہ اس کے اندر موجود ہے، تو کیا وہ روح وہاں خوش ہو؟ وہاں خوش نہیں ہو سکتی، اور اس کا ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی ایک معاشرتی مثال آپ کے سامنے رکھ کے بات کو واضح کرتا ہوں۔ خالص دودھ آپ دیکھیے، خالص دودھ آج کل تو نایاب ہے، کہاں ملتا ہے؟ شاید لاہوریوں کو ملتا، ہمیں تو نہیں فیصل آباد میں ملتا۔ خالص دودھ، اللہ ہم سب کو وہ نصیب کرے۔ خالص دودھ جو ہے، اگر آپ اس کو صاف ستھرے برتن میں رکھیں، جو برتن پاک صاف ہو اس میں رکھیں، پکائیں، پھر آپ پئیں، آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی، اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوگا، اور اس کا جو فائدہ ہے، طاقت ہے، غذائیت ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن اگر یہی خالص دودھ آپ ایک ایسے برتن میں رکھیں جو برتن صاف نہیں، جو برتن گندا ہے، جراثیم شدہ ہے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے، اس میں آپ خالص دودھ ڈال دیں، پھر اس کو پکائیں، پھر آپ اس کو پئیں، آپ کو خوشبو آئے گی، اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، اس کی غذائیت ملے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ الٹا آپ کے لیے نقصان ہے۔ اسی پر آپ قیاس کریں ہماری اس روح جس نے ہمارے دل میں جگہ بنانی ہے۔ اگر ہمارا دل پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے تو روح کا ہمیں فائدہ ہو، روحانیت ملے گی، جسم روحانی طور پر طاقتور ہو۔ لیکن اگر میرے بھائیوں یہ دل خراب ہے، فاسد ہے، کچرا بھرا ہوا ہے، اور اس میں کیسے وہ روح رہے گی، اور اس روح کے اثرات ہمارے اوپر کیسے آئیں؟
کبھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ موقع ایسا ہے، رمضان المبارک کا یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں ہم اس دل کو پاک صاف کر سکتے ہیں، اس میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ دل کو صاف کرنا، دل کو پاک کرنا، اور اس میں سے کچرے کو نکالنا، اس کی ٹیوننگ کرنا۔ آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، کوئی بھی گاڑی، موٹر سائیکل سے لے کے کار تک، کوئی بھی ہے، ہم ایک وقفے کے بعد اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، کیوں نہیں کرواتے ہیں نا؟ کیوں کرواتے ہیں؟ کہ ہم سمجھتے ہیں اس کے پلگ خراب ہو گئے، اس میں کاربن آ گیا، اس میں کچرا آ گیا، یہ صحیح ریس نہیں پکڑتی۔ ہم مستری کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کی ٹیوننگ کرتا ہے، وہ کچرا وغیرہ نکالتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دل، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا کوئی ڈاکٹر کرے گا، حکیم کرے گا، یا کوئی مولوی کرے گا، عامل؟ یہ جو آج کل عامل نظر آتے ہیں نا، پھونکے مارتے ہیں، ماشاءاللہ سے لوگوں نے بڑا ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ہر وقت دل گھبراتا ہے، اچھا بیٹھو، وہ پھونکے مارتا ہے، وہ مطمئن ہو کے جاتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، وہ اپنی جیب خرید کرتا ہے، اور آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آج کل اس طرح کے پیر و مرشد بڑے ادھر ادھر دائیں بائیں ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، یہ دل کی صفائی نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ حکیم کر سکتا ہے، نہ کوئی دانشور کر سکتا ہے، نہ کوئی عامل کر سکتا ہے، نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ اس کی میں بتاتا ہوں۔ آپ بتائیے، میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے جو بتائے میرے دل میں کیا ہے۔ نہیں نا پتا؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، آپ میرا علاج کر سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں میں کیا ہے، آپ میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ جب مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے، نفرت ہے، قدورت ہے، بغض ہے، حسد ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، تو میں علاج کیا کروں؟ اس لیے دل کا علاج اور اس کا معالج ہر شخص خود ہوتا ہے، وہ خود اپنا علاج کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کو صاف کروں، تو دل کا جائزہ لے لے کہ اس میں کیا کیا ہے، کون کون سی اس میں خرابیاں ہیں، وہ ذرا جائزہ تو لے کہ اس نے کیا کچھ پال رکھا ہے، کیسی کیسی برائیاں اس نے اپنے دل میں اس کو جگہ دے رکھی ہے، کیسی کیسی خبیث چیزیں اس نے جمع کر رکھی، وہ خود جائزہ لے۔ اس میں کتنے لوگوں کے خلاف نفرت ہے، کتنے لوگوں کے خلاف حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بہن بھائیوں کے خلاف کتنی نفرت ہے، رشتہ داروں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، دوستوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ خود جائزہ لے۔ اور اگر جائزہ لے لے اور پوری دیانتداری سے لے تو اس کی صفائی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ جائزہ لیتے وقت بھی ڈنڈی مارے تو میرے خیال میں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے دل کی کیا علاج نہیں کر سکتا، اپنے دل کا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دل دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دل جو ہے نا ہمارا، یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا اس میں ایمان ہوگا، پوری طرح سے ایمان ہوگا، یا اس میں نفاق ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اس میں کیا ہوگا، ایمان ہے یا پھر نفاق، ان دونوں حالتوں میں سے کسی حالت میں ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں،
اور اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اور ان کی تمنا ہے کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو، تو اللہ رب العزت اس کی توفیق دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہم ایمان ان کے لیے پسند کرتے ہیں، اور پسند ہی نہیں کرتے بلکہ اس ایمان کو ان کے دلوں کی زینت بنا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھلائی، وہ دعا ہے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اللہ ہمیں ایمان کی محبت عطا فرما اور اسے ہمارے دلوں کے اندر اس کو زینت بنا، منور فرما، ہمارے دلوں کو اس کی زینت بخش۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے، آپ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل میں کچھ ہے۔ میں نے جیسا کہا نا کہ دل کے بارے میں کوئی کسی کے بارے میں جانتا نہیں، کسی کے چہرہ پڑھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ تو اسی کو پتا ہے نا کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ آپ لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، لینا دینا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، بچوں سے معاملات کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں، زبان سے کچھ، دل میں کچھ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ نفاق کی علامت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ یہ نفاق کی علامت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا سکھلائی، فرمایا اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر۔ یہ دونوں دعائیں آپ کو سیکھنی چاہیے، اگر آتی ہیں تو بہت مبارک، اگر نہیں آتی ہیں تو ان کو سیکھیں، صبح و شام کی نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھیں۔ ایمان کی جو زینت ہے، ایمان کا جو نور ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے، وہ ہمیں میسر آئے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک صاف کرے۔ جو ہماری زبان میں ہے وہی ہمارے دل میں۔ میں نے جیسا ایک اور بات بھی کہی ہے، اس پر آپ غور کریں ذرا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دل صحیح ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ تو آپ ہی نے لینا، لیکن اگر آپ وہاں بھی ڈنڈی ماریں اور یہ اپنے آپ کو مطمئن کریں نہیں ٹھیک ہے بس چل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن دل کے اندر سب کے خلاف باتیں ہیں، کدورت ہے، نفرت ہے، چغلیاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور دل میں اس کو جگہ دیتے ہیں، تو دھوکہ کس کو دے رہے؟ کسی اور کو نہیں دے رہے، اپنے آپ کو۔ میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے سب سے خوبصورت مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنی یہ تربیت کر سکتا ہے، روحانی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے، روحانی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے، اور اپنے دل کو صاف کر سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے نا انسان کے ذہن میں ہر وقت، وہ جب تک وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کے تصور میں ہوتا ہے کہ وہ عبادت میں ہے۔ آپ دیکھیے، جب صبح آپ سحری کھا کے روزہ رکھ لیتے ہیں، شام تک آپ بے شمار جگہ پہ آتے جاتے ہیں، معاشرے میں ہوتے ہیں، کئی مواقع آپ کو ملتے ہیں کہ آپ کوئی غلط بات کر دیں، آپ کسی کو ٹیلی فون پر کہہ دیں نہیں میں دکان پر نہیں، دفتر میں نہیں، گھر میں نہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ یار روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولو۔ سوچتے ہیں نا کہ روزہ ہے یار، روزہ رکھ کے بھی میں جھوٹ بولوں۔ کم از کم انسان میں یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے، اور یہ روزہ کرواتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اور پھر بندے کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کے تصور میں ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، میرا رب تو جانتا ہے نا میں کس کیفیت میں۔ صحیح ہے نا؟ یعنی
روزہ میں نے رکھا ہے، میرے کون سے پیشانی پر لکھا جائے گا کہ یہ روزے دار؟ لکھا جاتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا۔ روزہ آپ نے رکھ لیا ہے، نیت آپ نے کی ہوئی ہے، کھایا پیا نہیں ہے، سارا دن اسی حالت میں۔ اس آپ کے راز کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور یہ انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے نا، اللہ سے آپ کا تعلق جوڑتا ہے۔ آپ کے تصور میں اپنے خالق اور مالک کا، اس کی ہیبت، اس کی محبت، اس کا خوف، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، اور روزے کی وجہ سے۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ 12 مہینے یہ تصور رہے۔ کیوں جی؟ اللہ کا جو تصور ہے وہ تو ہر وقت ہی رہنا چاہیے۔ وہ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے، بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ سب سے بری قوم وہ ہے جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتی ہے، باقی 11 مہینے نہیں پہچانتی۔ سب سے بری قوم وہ کہ رمضان آتا ہے تو انہیں یاد آتا ہے کہ اللہ بھی ہے، اور 11 مہینے اللہ کو بھولے ہوتے۔ لیکن وہ میرا مالک اور خالق، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا رزق ہے، میری قسمتیں ہیں، میری زندگی ہے، میری موت ہے، کیا وہ 11 مہینے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے؟ سوچنے کی بات۔ کبھی سوچا ہے؟ رمضان میں آ کے ہمیں احساس ہوتا ہے، مسجدیں بڑھ جاتی ہیں، نمازی بڑھ جاتے ہیں، جمعے کے اندر بڑھ جاتے ہیں، تراویح میں بھی آتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن 11 مہینے چھٹی پر جاتے ہیں۔ 11 مہینے کہاں جاتے ہیں؟ کدھر چلے جاتے ہیں وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو بئس القوم ہے، جو سب سے بری قوم ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ رب رمضان رب الرجب و شعبان رب الشوال والذیلقعد، کہ جو رب رمضان کا ہے نا، وہی رب رجب کا بھی ہے، شعبان کا بھی ہے۔ کیوں جی؟ رب تو ایک ہی ہے نا، جو رجب کے مہینے کا رب ہے، شعبان کے مہینے کا ہے، شوال کا ہے، ذوالقعدہ ہے، باقی کا ہے، وہی رب جو ہے وہ رمضان کا ہے۔ لیکن ہم نے شاید مختلف بنا رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے، اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کہنا آپ سے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ہماری روحانیت کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی اہمیت دینی چاہیے اس کی، اور اس پورے مہینے میں ہمیں یہ پریکٹس پوری ہوش و حواس کے ساتھ دانستہ طور پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ باقی 11 مہینے ہماری جو ہے نا وہ اچھی گزر جائے۔ ہماری اس مہینے میں ٹیوننگ ہو جائے گی، باقی 11 مہینے اچھی گزرے گی۔ دیدہ دانستہ، جانتے بوجھتے آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ وہ انسان کی خلوت ہے۔ انسان تنہائی میں بیٹھے، اکیلا بیٹھے، اس پر غور و فکر کرے، اس کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی شخصیت کا جائزہ لے۔ دندوں میں ہم بہت سارے کاروبار کرتے ہیں، سارا دن ہم معاشرے میں رہتے ہیں، جیسے باقی معاشرہ اسی طرح کے ہم ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں تھرکھاتا ہے، کوئی ہم کسی کو کہتے ہیں، یعنی جیسا معاشرہ ہے اسی طرح کے ہم ہو جاتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک بازاروں میں، دفتروں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، شام کو اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ گزارتے ہیں، اور یہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ غور و فکر کریں
کہ میں نے کوئی نیکی بھی کی ہے یا آج پورا دن میں نے کیا کیا ہے۔ یہ موقع ہی نہیں ملتا غور و فکر کا، نہیں نہ ملتا۔ انسان اسی طرح سے اٹھتا ہے، نماز وقت پر پڑھی اور پھر اپنے کام پہ چلا گیا، آ گیا سارا، یعنی یہ موقع ہی نہیں ملتا اسے کہ وہ جائزہ لے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ میرے بھائی آپ کی 60 سال عمر ہے، 65 ہے، 70 ہے، کوئی ایسی نیکی بتاؤ جس کی بنیاد پر آپ کی نجات ہو، بتاؤ کوئی ایک نیکی گنو، بتاؤ وہ نیکی جس کی بنیاد پر آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ یہ جو تصور ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے خلوت میں بیٹھیں، الگ بیٹھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، ذرا اپنی 60 سالہ زندگی کے اوپر غور کر کے دیکھیں 60 سال گزرے کیڑی نیکی ہے جڑی میں کی، کون سا ایسا کام میں نے کیا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، جس کا میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں اور میں اس کو بطور حجت پیش کر سکتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن گھر سے نکلتے ہیں اور اونچی آواز میں کہتے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا حنظلہ کیا ہوا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، کیا ہوا آپ؟ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، کہا یا رسول اللہ یہ گھر سے نکلا ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی قریبی رازدان تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ جنت کی باتیں کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، آپ دوزخ کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا دل گھبراتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پاس بیٹھ کر ہم دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہمیں دنیا کی لذت، دنیا کی طلب وہ ختم ہو جاتی ہے، ہمیں صرف آخرت کی فکر رہ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کی صحبت سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار پر جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حنظلہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تصور اور خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں میرے پاس بیٹھ کر یہ تصور ہوتا ہے اور گھر میں جا کے دوسرا تصور ہوتا ہے، یہ منافقت نہیں، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ ایمان کی وجہ سے کہ انسان کے اندر یہ احساس اور یہ داغیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر غور کرے۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میں بھی اور آپ بھی عمر کے اس حصے میں جا چکے ہیں کہ کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کوئی ایسی نیکی یاد تو کرے کہ جو میں نے کی، اور وہ نیکی ایسی ہو کہ میں نیکی کر کے تو بھول گیا، جب یاد آتی ہے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا، اور یہ کام خلوت میں ہو سکتا ہے۔ انسان تنہائی میں بیٹھے، غور و فکر کرے، تدبر کرے تو اسے یہ احساس ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ تو اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف میں جو میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، انہیں یہ موقع میسر آیا ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ تنہائی میں اپنے خیمے میں بیٹھیں اور وہاں جہاں ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہاں کچھ وقت تدبر بھی کریں، غور و فکر کریں اور اپنا اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے خلوت کروائی. وہ تو سنا ہے نا آپ نے. یہاں ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں، اور یقیناً اس خلاصے کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہوئی. اس میں یہ غار حرا کا بھی تذکرہ شاید آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے. سنا ہے نا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ کھانا کچھ پینے کی چیزیں لے کے آپ چلے جاتے، آپ وہاں ایک ہفتہ رہتے، 2 ہفتے رہتے، حتیٰ کہ ایک مہینہ وہاں اکیلے رہتے. آپ وہاں کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ جبکہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو پڑھتے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے؟ وہاں اللہ کا ذکر کرتے اور اس چیز پر غور و فکر کرتے کہ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ جو مکہ کے بڑے بڑے سنگلاخ پہاڑ، یہ بنانے والا کون ہے؟ کون مالک ہے؟ کون بارش لے آتا ہے؟ کون ٹھنڈی ہوائیں لے آتا ہے؟ یہ جسم میرا یہ کس نے بنایا؟ اور کہاں میری آنکھیں لگا دی، کان لگا دیے، خوبصورت چہرہ بنا دیا، مجھے سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت دے دی، بولنے کی مجھے قوت دے دی. جب انسان ان چیزوں پر تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو وہ اپنے مالک سے مل لیتا ہے. اسے احساس ہو جاتا ہے کہ قوت ہے جو میری مالک ہے، جو میری خالق ہے، جس نے یہ سب کچھ دیا. تو انسان سوچتا ہے یار اتنا بڑا وہ مالک اتنی قوت والا ہے، تو کیوں نہ اس کے ساتھ دوستی لگائیں، کیوں نہ اس کے ساتھ تعلق بنا لیں، کیوں نہ اس کے ساتھ مراسم قائم کر لیں، اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام ضرورتیں اس سے پوری کریں. اچھا تصور ہے، خوبصورت تصور ہے نا. یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ خلوت میں بیٹھیں، جو کہ آج ہمیں نصیب نہیں ہے. ہمیں نصیب نہیں. صبح و شام کی ہماری مصروفیات، رات کی مصروفیات آپ دیکھیں کیا ہے. کون سا ایک وقت بھی ہے جو کہ ہم یہ غور و فکر کریں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، القیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت. عقل مند، دانش مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، بستر پر جاتا ہے سونے سے پہلے چند لمحے غور کرتا ہے پورے دن کی کمائی کیا ہے، کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، محاسبہ کرتا ہے. اور ایسے کام کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام ہے. وہ عقل مند، دانش مند آدمی. میرے بھائیوں بہنوں، یہ موقع ہے رمضان کا کہ اس میں ہم یہ کام کریں. اگرچہ کچھ دن باقی ہیں لیکن فائدہ اٹھا سکتے. احساس انسان کو ہو جائے تو اس میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے. ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے. یہ رات 27ویں رات ہے، اگرچہ حتمی بات نہیں، لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہو، اور ہم سب لیلۃ القدر کی ان فضیلتوں میں شامل ہو. اس لیے کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کی ہوئی عبادت 1000 رات کے برابر، 1000 رات کے برابر یہ عبادت، ایک رات کی عبادت. اور یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 83 سال بنتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہماری عمومی جو زندگیاں ہیں آج کل وہ اس سے کم ہی. اگر ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر ہمیں میسر آ جائے، ہم سے بڑا خوش نصیب ہوں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ حتمی تو نہیں. ہمارے بہت سارے سلف صالحین نے اس پر بڑے اعتماد سے کہا ہے کہ یہ 27ویں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رغبت دی ہے، تحرّ فی عشر الاواخر، کہ آخری جو راتیں ہیں نا 10 راتیں، ان میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کریں. پاک راتیں جو 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 28.
اور میرے بھائیوں یہ بڑا خوش نصیب شخص ہوگا جس کو یہ میسر آ جائے، اور اس کو حاصل کرنے کی تو وہ دعا کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اس رات کا کچھ ایک پہر بھی مل جائے، یہ نہیں ہے کہ پوری رات، اللہ بڑا مہربان، اس کی رحمتیں بڑی وسیع، اس رات کا ایک پہر بھی آپ کو مل جائے، آپ کا شمار، آپ کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیا جائے گا کہ اسے لیلۃ القدر میسر آ گئی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ امت محمد کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی بڑا پیار ہے، سب سے آخر میں آئی، سب سے پہلے جنت میں جانے والی، اللہ نے ان کے لیے بڑی فضیلتیں لکھی، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ لیلۃ القدر ہے۔ پہلے کسی امت کو یہ میسر نہیں، یہ لیلۃ القدر پہلی امتوں میں سے کسی کو میسر نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی، اور یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ سب سے زیادہ برکت والی، اور اللہ کی برکت وہ کیا ہوتی ہے؟ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن انسان اگر اس برکت میں سے کچھ حصہ لے لے، اس کے گھر سے بیماری نکل جائے گی، فاقہ نکل جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اولاد صالح نیک ہو جائے گی، فرما بردار ہو جائے گی، کاروبار میں وسعت پیدا ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، زندگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ وہ برکت ہے جو انسان کو میسر آتی ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی محترم مکرم شیخ یوسف العطیر حافظہ اللہ تعالی، سعودی عرب کے بہت بڑے تاجر ہیں، بہت نیک صالح آدمی ہیں، میرے ان کے ساتھ بڑے قریبی مراسم ہیں، بڑی اس کی زندگی قرون اولیٰ کے لوگوں کی طرح کی ہے، ارب پتی ہونے کے باوجود بڑا سادہ آدمی ہے۔ وہ بتانے لگا مجھے کہ اپنے بعض علماء کے ساتھ وہ جرمن گیا، تو وہاں کچھ لوگ مسلمان ہوئے جرمنی، تو ہمارے جو شیخ تھے جس نے مسلمان کیا، اس نے اس کو کچھ نصیحت کی، کچھ باتیں کی، تو اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت اور برکت سے نوازے، یہ دعا دی۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ میں سنتا آیا ہوں، یہ رحمت بھی ہے برکت بھی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ نظر آتی ہے، نہ محسوس ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی خوشبو نظر آتی ہے، نہ اس کا کوئی رنگ نظر آتا ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ اب نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا، اس کے ذہن میں یہ تصور تو ہے برکت ہوتی ہے۔ تو ہمارے اس شیخ نے اس کو ایک مثال دے کے بات سمجھائی جو کہ واقعتاً دل کو لگتی۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی دیکھیے، یہ برکت ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختلف جانور پیدا کیے، ان میں کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، جن میں سے بکری ہے، اور بکری ایک وقت میں 2 بچے دیتی ہے، بعض دفعہ 1 دیتی ہے یا 2 دیتی ہے، ایسا ہے۔ لیکن ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بکرے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ لاہور کی تو کیا ہی بات ہے، کتنے بکرے ایک ایک دکان پر روزانہ نظر آتے ہیں، 100 بکرا روز نظر آتے ہیں نا۔ لیکن کبھی ختم ہوئے؟ بولو، کبھی ختم ہوئے؟ کبھی شکوہ ہوا آپ کو کہ بکرے نہیں مل رہے؟ روزانہ تازہ بکرا گوشت آپ کو نظر آئے، حالانکہ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 بچے۔ اس کے مقابلے میں کتیا کو دیکھو، کتیا ہے، وہ ایک وقت میں 8 بچے دیتی ہے۔ کوئی کھاتا ہے اس کو؟ بولو بھائی، کوئی کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ لیکن آپ کو کتنے نظر آتے ہیں؟ کتنے نظر آتے ہیں؟ یہ وہ برکت ہے جو اللہ نے بکروں میں ڈالی ہے اور کتیا میں نہیں ڈالی۔ یہ بات
مثال دے کے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ رات برکت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو برکت والا بنایا، لیلۃ القدر، جہاں آپ نے بندگی کرنی، عبادت کرنی، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنی ہے، وہاں کیا سمیٹنا ہے؟ اللہ کی وہ برکت بھی سمیٹ، اس کو بھی سمیٹ. پھر یہ رات ایسی کہ جس رات میں مغرب سے لے کے فجر تک روح الامین کے ساتھ فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں زمین پر اترتی، تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم، اللہ کے اذن سے روح القدس یعنی جبریل امین اور تمام فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترتے رہتے، اور وہ ایسی ہی مجلسیں جیسے یہ لگی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کے ساتھ اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے سکینت، اللہ کی طرف سے اطمینان، اللہ کی طرف سے رحمت ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتی. خوش نصیب ہیں جو اس رات عبادت کرتے ہیں اور اس لطف سے مزہ اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوس نہیں ہوتی ہیں لیکن زندگی میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، زندگی میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اور پھر یہ رات ایسی ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک اللہ کے عذاب اور عقاب اور مواخذہ سے سلامتی رہتی. سلام حی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے، ایسی رات کہ جب شروع ہو جاتی ہے مغرب کی اذان کے ساتھ ہی فجر تک اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے، کسی کا مواخذہ نہیں کرتے، کسی کو بیمار نہیں کرتے، کسی پر قہر نازل نہیں کرتے، شیطان کا اس پر غلبہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ فجر ہو جائے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں اگر ہم اس رات کی محنت سے یہ مقام حاصل کریں. میرے بھائیوں، ایسی سلامتی کا وقت ہو اور آپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہو اور اپنے گناہوں کے تصور سے آپ کے آنسو نکلے ہو، کیسے ممکن ہے اللہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے؟ وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو عذاب دے، اللہ کہ خود کوئی جہنم میں گرنا چاہے، خود جا کے اپنے لیے کوئی عذاب منتخب کرے، اللہ نہیں چاہتا. یہ رات ایسی ہے کہ انسان اپنی بخشش کا سامان کرے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رمضان کی روحانیت سے فیض یاب کرے، ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت منور کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نفاق سے خالی کر دے، حسد، بغض، کینہ اور برائیوں سے خالی کر دے، اور اس کی جگہ اللہ محبت، الفت اور اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہمارے دلوں کو اس سے معمور کر دے. اور اللہ رب العزت اس رات کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شمار کرے جن کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد. حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر رات اللہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کا شمار بھی ان میں کر، ہمیں بھی کر، ہماری اولادوں کو اور ہمارے والدین کو بھی اس میں شامل کر، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے دوستوں کو بھی اس میں شامل. بہت غنیمت موقع ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں اور جو کچھ مجھے ٹوٹا پھوٹا آتا ہے، غیر مرتب قسم کی جو باتیں ہیں، میں اپنے دل کی باتیں لوگوں سے کرتا ہوں. لیکن جو اہتمام میں بعض مسجدوں میں دیکھتا ہوں وہ اکثر مسجدوں میں نہیں ہوتا. ماشاءاللہ سے یہ جامعہ مبارک، یہ نام اسم با مسمہ ہے، مبارک ہے، واقعی مبارک ہے. جب بھی میں آیا
تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا رجوع دیکھا، کثرت دیکھی، اہتمام دیکھا، انتظامات دیکھے تو دل باغ باغ ہوتا ہے اور وہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ دل میں جو ہوتا ہے نا کہ یار ہر طرف ہمیں برے لوگ نظر آتے ہیں، برائیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہاں آ کے احساس ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے ایک بہترین نخبہ، بہترین جماعت یہ رکھی ہے جو دین کی طرف رجوع کرتی ہے، اپنے کاروباروں کے ساتھ ساتھ، اپنے باقی دھندوں کے ساتھ ساتھ یہ دین کے لیے، نیکی کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر اکبر جناب میجر زبیر صاحب کا، جنہوں نے یہ موقع بھی دیا، اور مجھے سچی بات ہے ان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ ان کے والد گرامی پروفیسر عبدالقیوم رحمہ اللہ، آپ کو یہ جان کر یقیناً خوشی ہوگی کہ جامعہ سلفیہ کے بانی مبانیوں میں وہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، سارے آئیں، آ کے دیکھیں آپ کا وہ ادارہ۔ یہ جامعہ جو ہے نا، جامعہ یہ تو پہلے بنا تھا، لیکن جامعہ سلفیہ سن 56 میں بنا، اور پروفیسر صاحب رحمہ اللہ اس کے بانیوں میں شامل، اس کا نصاب، اس کا نظام تعلیم بنانے میں شامل۔ اور میں ایک اور بات بڑی مجھے حیرانگی میں مبتلا کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ جامعہ بنا تھا، ہمارے جو اکابر تھے انہوں نے یہ عہد لیا تھا لوگوں سے کہ آپ نے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اس جامعہ کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں چندہ نہیں مانگنے آیا، پریشان نہ ہو، میں چندہ نہیں مانگنے آیا، میں تو بات سنا رہا ہوں۔ ہمارے اکابر نے یہ عہد لیا تھا، لیکن وہ عہد آہستہ آہستہ، چونکہ وہ لوگ چلے گئے جو اس وقت موجود تھے، فوت ہو گئے، وہ آہستہ آہستہ عہد ختم ہو گیا۔ لیکن یہ واحد مسجد ہے آپ کی، یہ مسجد کہ جب سے جامعہ بنا اس وقت سے لے کے اب تک اپنے اس عہد پر کھڑا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ قربانی کی کھالیں آج بھی ہر سال یہاں سے اکٹھی ہوتی ہیں اور اس کے پیسے وہاں جاتے ہیں، اور یہاں جو بھی تعاون اکٹھا ہوتا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ وہاں جاتا ہے۔ یعنی اپنا رشتہ ہے اس ادارے نے اس ادارے کے ساتھ رکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر عبدالقیوم رحمہ اللہ، ان کی آل اولاد میں یہ جذبہ موجود ہے، خاص طور پر ہمارے برادر اکبر میجر زبیر صاحب، اللہ ان کو صحت عافیت سے نوازے، ان کے کاروبار میں برکت دے۔ اور صرف ان تک نہیں بلکہ یہاں کے خطیب پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب میرے بڑے محسن ہیں، ہمارے ادارے کے سرپرست ہیں، ہمیشہ ہر سال تشریف لے جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، بہت ساری کمیٹیوں کے وہ ممبر بھی۔ اسی طرح آپ سارے نمازی، میں سب کا فرداً شکر گزار ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث بنا دے، ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، سب کو اللہ کریم اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔